کرتا پاجامہ. بمبئی ایئرپورٹ پر میں کھڑا تھا اور جا رہی تھی فلائٹ مدینہ. میں نے دیکھا ہے صاحب کو نیچے سے ہار اٹھا کے پہن لیا. انہوں نے کیا کیا؟ نیچے سے ہار اٹھا کے پہن لیا. میں نے بولا ادھر آؤ ادھر آؤ, کیوں تم نے یہ ہار پہنا؟ کہ میں حج کو جا رہا ہوں, کوئی میرے سے مل ہی نہیں رہا ہے. نہیں سمجھے بات, کیونکہ یہی کپڑے ہوتے ہیں مدینے والوں کو. تو کیا بولا, میں کہاں جا رہا ہوں؟ حج کو جا رہا ہوں, میرے سے کوئی مل نہیں رہا ہے. میں نے بولا اس کو تو معلوم ہے نا تو جا رہا ہے, سب کو کیا بتانے کا تھا؟ کیونکہ مدینے والوں کے لیے احرام نہیں ہے, تو لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم حج میں جا رہے ہیں, وہ تو اللہ کو معلوم ہے. اس لیے گھر سے چلے تو نیت صاف, حج کرنے جا رہے ہیں, اس کو راضی کرنے جا رہے, حاجی کہلوانے نہیں جا رہے. بولو نا, کیا نہیں جا رہے؟ حاجی کہلوانے نہیں جا رہے. ورنہ وہاں سے آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب, بیوی کیا بولتی ہے آپ کو؟ کیا بولتی ہے؟ حاجی صاحب. پہلے تو کچھ نام تھا, او حاجی رفیق کے ابا, اور اب کیا بول رہے ہیں؟ حاجی صاحب. دیکھو یہ بیٹھے حاجی صاحب, ان کو ان کی بیوی حاجی صاحب بولتی ہے. ہاں سمجھ گئے نا بات؟ اب یہ حاجی صاحب بنے تو پھول جاؤ ہے. اور بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ حجن. وہ تو بڈھی ہو تو حجن بولے, جوانی میں حجن, کیونکہ بڈھی لگتا ہے, حجن لفظ بڈھی لگتا ہے. حلیمہ, فاطمہ. بمبئی میں نے ایک صاحب کو سلام کیا, السلام علیکم حاجی صاحب, تو غصہ ہو گئے میرے اوپر. کیا حاجی حاجی کرتے ہو؟ 5 حج کیے, الحاج کہیے. کتنے حج کیے تو کیا کہیے؟ اب میں ان کو الحاج بولتا, جب بھی ملتے تو اب میں سوچتا ہوں میں بھی الحاج بن جاؤں, 5-6 کار ڈالوں تو الحاج ہو جاؤں گا. سمجھے نا, ایک پہ تو کوئی حاجی نہیں بولتا. تو محترم حجاج کرام, محترمہ حجن خواتین, حج کے لیے جانا صاف ستھری نیت سے, اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں. آپ آگے آ جائیے نا بھائی صاحب, جزاک اللہ, یہ آگے آ جائیے. یہ ہے جگہ, ماشاءاللہ. نیک کام کرنے والوں کو دیکھنا بھی نیکی ہے, نیک کام کرنے والوں کو دیکھنا بھی, اور شر کے کام کرنے والوں کو دیکھنا بھی شر ہے. سچی بات کیا, ان کے چہرے دیکھنا شر ہے. تو آپ لوگ سب نیک کام کرنے جا رہے ہیں, آپ کے چہرے دیکھنا بھی نیکی ہے. گھر سے نکلے, بسم اللہ بول کے سواری پہ سوار ہوئے, ہماری سواری چلی ایئرپورٹ جانے کے لیے, چاہے مدینے جا رہے ہیں چاہے مکہ جا رہے ہیں. رستے میں نمازیں آئے گی تو نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کہیں مناسب جگہ دیکھ کر, اپنی بستی چھوٹ گئی ہے تو ظہر, عصر, عشاء 4 کی 2 رکعت قصر پڑھیں گے. ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, اب وہ ہماری بستی سے کافی دور ہے تو وہاں بھی قصر ہوگی. نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ پورے سفر میں. کیا کریں گے بھائیوں؟ نمازوں کا اہتمام. ایئرپورٹ پہنچے, مدینے جانے کا ہے تو کسٹم امیگریشن ہوگا. حج کمیٹی کی ترتیب ہے, سامان بڑے والا جو یہاں سے لیتے ہیں ڈائریکٹ بلڈنگ پر ملتا ہے. اب جدہ ایئرپورٹ پہ سامان نہیں لینے کا ہوتا, بیلٹ پہ سامان ہمارا نہیں آتا. حج کمیٹی والوں کا سارا اسکیننگ یہیں ہو جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ بلڈنگ پر پہنچے. فلائٹ ہماری ہوتی ہے, سامان بلڈنگ پر پہنچتا ہے. اس کو حاجی کو آسانی کر دی وہ لوگوں نے. ہاتھ کا سامان لے کے آپ چلیں گے. گلے میں فوٹو آئی ڈی ہوگا, ایئرپورٹ پریمائسز داخل ہونے میں گلے میں فوٹو آئی ڈی, ہاتھ میں فلائٹ کا ٹکٹ, اور کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاتھ میں فلائٹ کا ٹکٹ, وہ بھی جانے کا. کون سا؟ وہ 2 ٹکٹ ملے گی, ایک آنے کی ایک جانے کی. تو جانے کی ہاتھ میں رکھنا اور واپس آنے کی بیگ میں ڈالنا, ورنہ وہ ہاتھ میں رکھتا ہے. اور جو جانے کی ہے نا یہاں سے بڑی بیگ میں لاک کر کے, ارے بھائی ذرا دیکھو تم کیا ہوا, پچھلے سال ایئرپورٹ پہنچ گئے, پاسپورٹ گھر رکھ دیا. اب وہاں سے فون آیا, وہ تو اللہ بھلا کرے قدرتی فلائٹ لیٹ ہو گئی, ورنہ ان کا فلائٹ چک جاتے. تو حاضر دماغی بہت ضروری ہے.
جو چھوٹا سا پاکٹ ہے اس میں پاسپورٹ, اس کی زیروکس, پلین کا ٹکٹ اس کی زیروکس, ویزا کا پیپر اس کی زیروکس, ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اس کی زیروکس, سب چیز رکھ لیں تاکہ کبھی موقع پڑ جائے, مس پلیس ہو گیا, ہم بتا سکتے ہیں بھئی یہ رہی زیروکس اس کی, یہ ہمارا اوریجنل تھا. یہ سب کر کے اندر گئے. اندر کسٹم امیگریشن جو بھی ہوگا, مہندی لگانے والی عورتیں جو مہندی لگاتی, آپ کو بول رہا ہوں آپ سن لیں گے, کیونکہ ہم لوگ احمد آباد میں پروگرام کرتے ہیں نا, تو پروجیکٹر لگاتے ہیں, اسکرین پر عورتیں دیکھتی ہیں تو سب کچھ ان کو دکھتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو یہ جو حصے ہے یہاں مہندی نہیں لگائیں گے, آپ ساتھ چلنے والی عورتوں کو بتانا, کیونکہ یہ فنگر پرنٹ لیتے ہیں ایئرپورٹ پر, تو جب مہندی یہاں لگتی ہے تو پرنٹ برابر نہیں آتی. تو آپ کے گھر کی عورتیں اگر مہندی لگانا چاہے تو لگا لیں, ان جگہوں پر نہ لگائیں. اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے, ہمارے یہاں تو گجراتی میں ٹیروا بولتے ہیں. یہ جو حصہ اپسا ہوا حصہ, اس پر مہندی نہیں لگائیں گے. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھا دینا. اور جب مہندی لگائی ہاتھ میں تو مہندی والے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں مردوں سے اپنی عورتوں کو ہاتھ میں موزے پہنا کے ایئرپورٹ لے جانا. ہمارا دین خراب نہیں ہوگا, ہماری وجہ سے کسی کا دل خراب نہیں ہوگا. ہمارا دین خراب نہیں ہوگا اور ہماری وجہ سے کسی کا دل خراب نہیں ہونا چاہیے. تو مہندی لگی, بھائی ہاتھ میں موزے پہن لو تاکہ کسی کے دل میں خرابی نہ آ جائے. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, اپنا بھی صحیح کرو, دوسروں کا بھی خیال کرو. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو میرے بھائیوں, ایئرپورٹ میں اندر پہنچے, ٹکٹ دکھا دیا, فوٹو آئی ڈی دیکھ لیا اس نے, کسٹم امیگریشن ہوا, جو بورڈنگ پاس ملے گا اس میں انٹری کا گیٹ نمبر, آپ کا سیٹ نمبر, یہ سب دیکھ کر کے اندر چلے گئے. اس کے بعد پلین میں بیٹھنے کے پہلے باوضو ہو جانا. مدینہ منورہ جا رہے ہیں, اسی کپڑے میں چڑھ گئے پلین میں. فلائٹ جیسے ہی اونچا ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ سواری یا خود اوپر چڑھو تو کیا پڑھنے کا, اور اترو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. سیڑھی چڑھ رہے ہیں, لفٹ میں چڑھ رہے ہیں, اونچائی چڑھنے میں اللہ اکبر, اترنے میں سبحان اللہ. تو فلائٹ جیسے اونچا ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسی پلین سیدھا ہوگا, تھوڑی دیر میں کھانے کے پیکٹ تقسیم ہوں گے. حج کمیٹی کی طرف سے سسٹم ہے کہ وہ کھانے کا پیکٹ تقسیم کرتے ہیں فلائٹ میں. تو کیا ہوتا ہے کہ مرد روتے ہیں, عورتیں بھی روتی, بہت روتے ہیں. آپ لوگ بھی رو گے, کیونکہ شہر چھوڑا, حیدرآباد چھوڑا, کرناٹک تلنگانہ چھوڑ کے ہندوستان چھوڑ دیا ہے, تو روتے ہیں. اور وہ کھانے کا پیکٹ آتا تو پھر میں بولتا ہوں روتے روتے بھی لے لینا. کیا بولا میں نے, ارے بولو نا, روتے روتے بھی کون کون لے لے گا, لے لو گے نا بھائی, روتے روتے بھی, کیونکہ ابھی رو رہے ہیں تو لے لو, بعد میں جب نہیں لیں گے اور بھوک لگے گی تو پھر روئیں گے, اب کھانا کیا. تو ہم لوگ بولتے لے لینا. اچھا, وہاں ایئرپورٹ پریمائسز میں جو علاقے کے ذمہ دار ہیں وہ بھی دیتے ہیں فوڈ پیکٹ, وہ بھی لے لینے کا. پھر پلین کا بھی لے لینے کا. پلین میں کسی کو اے سی زیادہ لگ رہا ہے, اس نے بلینکٹ مانگا, تو یہ نہیں کہ بلینکٹ سب مانگے. کوئی ہوتے نا کچے میرے جیسے, ایک میرے کو بھی ایک میرے کو بھی, تو وہ دیتے ہیں. پھر وہ بلینکٹ انہوں نے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے دیا. یہ کیا کہتے ہیں, لے کے ڈائریکٹ ہاتھ کی بیگ میں. وہ ایئرپورٹ پہ اسکین ہوتا ہے تو اسکین میں دکھتا ہے, چوریاں کرتے ہو, حاجی چور ہو سکتا ہے, ویسے چرانے کا نہیں. سمجھ آ رہی بات. وہ بلینکٹ پلین میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے دیا ہے. ہم لوگ 93 میں حج میں جا رہے تھے, تو ٹھنڈا پانی نہیں تھا. ایروفلوٹ, وہ ایئر لائنس ایروفلوٹ تھی, اور وہ سب سے سستی فلائٹ ہے. جس وقت ایئر انڈیا کی ہڑتال تھی, بمبئی سے چلے, ٹھنڈا پانی نہیں, اور حاجی صاحب سب گرم ہو گئے. پانی ٹھنڈا نہیں تھا اور حاجی گرم ہو گئے. تو میں نے مائک لے کر کے اناؤنس کیا, جو پانی ہے ٹھنڈے کلیجے سے یہی پی لو. ٹھنڈا پانی نہیں ہے, ٹھنڈے کلیجے سے یہ پی لو. ٹھنڈا لائیں گے کہاں سے؟ اور وہ انگریزی بھی نہیں سمجھتے تھے, ان کا جو کرو تھا پورا وہ انگریزی بھی نہیں سمجھتے تھے, لیکن وہ حاجی تھے تو اتنا پریشان کرتے تھے ان کو. پلین جیسی چلا نا
تو چلنے کے پہلے ہمارے میں سے ایک آدمی گیا اور آ گیا. میں نے کہاں جا کے آیا تم؟ کہ دیکھ کے آیا آر پار ہے کہ کیا ہے. میں نے بولا بھائی صاحب یہ کوئی دیکھنے کی بات, آر پار سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ میں نے بولا بھائی تو اس لیے آیا ہے پلین میں, تو بیٹھ ادھر سیدھا. ڈیٹول کی بوٹل لے کر آ گیا. ہم نے کیوں لایا؟ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اپنوں نے ٹکٹ نہیں دیا, انہوں نے ٹکٹ ڈیٹول کا نہیں دیا, بیٹھنے کا دیا. کیا تو حاجی نئی نئی حرکتیں کرتا ہے, ایسا ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. پلین چلا, سیدھا ہو گیا, 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا. مدینہ والے درود شریف شروع کر دیں گے, مدینہ ایئرپورٹ اتریں گے. ہم جا رہے ہیں جدہ, زیادہ لوگ جدہ جا رہے ہیں. یہاں پر جدہ کی ترتیب بتائی جا رہی ہے, جب مدینہ سے چلیں گے جب مدینہ کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ. 1-1.5 گھنٹہ ہوا پلین چلتے چلتے. اب ہم نیت کریں گے. حاضر ہیں سب لوگ یہاں؟ ارے بھائی سب حاضر ہیں یہاں؟ ہاں, دماغ حاضر رکھ کے سننا کہ مسائل شروع ہو جائیں گے. جیسی پلین چلا 1-1.5 گھنٹہ ہوا تو وضو ہو یا نہ ہو, عورتیں نماز پڑھنے کی حالت میں ہو یا نہ ہو, نیت کریں. حج کی 3 قسمیں ہیں, افراد, تمتع اور قران. قران سب سے بڑی نیکی والا حج ہے ہمارے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا. کتنے کیے؟ اس لیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی حج کرو, بار بار مت جاؤ. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیارے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا اور 3 عمرے کیے. فضائل اپنی جگہ پر ہے, جو ایک حج کرے اس نے فریضہ ادا کیا, دوسرا حج کرے اس نے اللہ کو قرض دیا, اور تیسرا حج کرے اس پر جہنم کی آگ, اس کے کھال پر, اس کے بال پر حرام. تو لوگ کر دیں, وہ بیٹھے دیکھو ہمارے کتنے اتنے سارے حج ہو گئے ان کے, اللہ ان کو بار بار لے جاؤ, ہر سال چلے جاتے ہیں. ہاں, پتہ نہیں کتنے حج ہو گئے, ان کو بھی گنتی معلوم نہیں ہوئیں گی. گنتی معلوم نہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے, وہ گنتے نہیں ہیں. ہر سال چلے جاتے ہیں, کئی سال سے جاتے ہیں. اور ٹور میں جاتے ہیں. کس میں جاتے ہیں لوگ ٹور میں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کھانے کے لیے. یہ وہاں جا کے روزہ رکھتے ہیں. ٹور میں لوگ کھانے جاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں وہاں. یعنی بڑی بات ہے, لوگ کھانے کا نہ پکانا پڑے اس لیے جانے کا, یہ وہاں جا کے روزہ رکھتے ہیں. ٹور میں کھانے کا نہیں, اپنے تو روزہ رکھیں گے. وہاں کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر. تو روز روزہ بڑی بات ہے. اللہ قبول فرماوے, اللہ بار بار لے جاوے, آسان فرما دے. تو اللہ کے نیک بندے ہیں دنیا میں ایسے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں. ہمارا پلین چلتے ہوئے 1-1.5 گھنٹہ ہوا. اب نیت کریں. حج کی 3 قسمیں ہیں, افراد, قران اور تمتع. افراد کہتے ہیں صرف حج کی نیت کا احرام. قران کہتے ہیں حج عمرے کی نیت کا احرام. اور تمتع کہتے ہیں پہلے عمرہ کرنا بعد میں حج کرنا, اس کو تمتع کہتے ہیں. نیت کرنے میں نیت کرتے جیسے کہ اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام باندھتا ہوں, تو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. اور فوراً پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو پلین چلا, 1-1.5 گھنٹے ہوئے, نیت کی اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام باندھتا ہوں. کون سا ارادہ کیا ہم نے؟ بولو بھائی کون سا کیا؟ اگر کبھی منہ سے حج کا نکل گیا تو گھبرانے کا نہیں. علماء نے سمجھایا دل کی نیت ہی بڑی نیت ہے. اگر منہ سے نکل گیا میں حج کی نیت کرتا ہوں تو بھی یہ عمرے کا ہی ہوا, کیونکہ دل میں عمرہ ہے. دل کی نیت بڑی نیت ہے, اسی کا اعتبار ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ عمرے کا ارادہ کیا, احرام باندھا, لبیک پڑھی, یہ پابندیوں کی شیش شروع ہو گئی. اب سن لو, مردوں سے کہہ رہا ہوں, عورتوں بھی سن لیں. جو کپڑے پہنے ہیں اس کا نام احرام نہیں ہے. یہ احرام کی چادر ہے, احرام نہیں ہے. پابندی کا نام احرام ہے. یہ کپڑے اتار سکتے ہیں,
کھل جاوے دوبارہ لپیٹ سکتے ہیں, اس کو اتار کے دوسرا بھی پہن سکتے ہیں, گندا ہو جاوے تو اتار دے میں دوسرا پہن لے میں. اس کا نام احرام نہیں ہے. سن رہے سب؟ پابندی کا نام احرام ہے. کس کا نام احرام ہے؟ پابندی. ہم نے نیت کی, لبیک پڑھی, پابندی شروع. پہلی پابندی, مرد کا سر کھلا رہے گا. دوسرا, عورت اور مرد کا چہرہ کھلا رہے گا. تیسرا, مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. چوتھا, مرد کے پیر کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رہے گی. پانچواں, خوشبو کھانا پینا لگانا عورت مرد دونوں کے لیے منع. چھٹا, بدن سے بال میل جوں ناخن دور کرنا عورت مرد دونوں کے لیے منع. ساتواں, میاں بیوی آپس میں بے حجابی کی باتیں اشارہ عمل کرنا منع. آٹھواں, حدود حرم میں گھاس پتی توڑنا, شکار کرنا, شکار کا گوشت کھانا منع. اور نواں, جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فسق و فجور نہیں کرنا, حکم عدولی نہیں کرنا اور جھگڑا نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کون کون نہیں کرے گا جھگڑا؟ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ جھگڑا نہیں کریں گے نا. کہاں پر؟ کوئی آگے نکل جائے, کوئی پیچھے ہو جائے, ہمارا سامان کوئی پھینک دے اٹھا کے. حیدرآباد ایئرپورٹ پہ جھگڑا نہیں. پلین میں نہیں نا. ارے بولو نا. جدہ ایئرپورٹ پہ, مکہ میں, مدینہ میں, واپس آ کے یہاں کیا بات کرتے ہیں؟ وہاں بولتے تو میرے کو مل تلنگانہ میں مل دیکھ. وہاں بولتے تو میرے کو سرکل پہ مل دیکھ, تو وہیں بولتے وہاں مل پھر میں تیرے کو دیکھتا ہوں. ہمارے ایک نے پیسے ادھار لیے, مکہ میں پیسے ادھار لیے ایک سے. اب یہاں کے اس نے مانگا تو بولتے وہاں لیے تھے نا وہیں دوں گا. بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں لوگ. کہاں لیے تھے تو واپس بھی کہاں دوں گا. ابھی یہ 6 مہینے پہلے عمرہ میں تھے ہم لوگ, رتلام کے مفتی صاحب ساتھ میں تھے. تو مفتی صاحب بولے بھائی وہ ایک آدمی نے میرے سے جدہ ایئرپورٹ پہ 50,000 روپے لے لیے. کہ 50,000 روپے ہم نے دے دیے. اب یہاں مکہ آئے تو کہتے اب تم کو کیا ضرورت ہے, وہاں رتلام میں دے دوں گا. اس کو بلائے, میں نے بھائی ان کو پیسے نہیں لیے. کہاں؟ جدہ ایئرپورٹ پہ. اب دینے کا کہاں بول رہا ہے؟ رتلام. ایسا نہیں, پیسے دینا. تو پیسے میں بہت گڑبڑی کرتے ہیں. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. پابندی, عمرے کی نیت کی, عمرہ پورا ہونے تک. حج کی نیت کی, حج پورا ہونے تک. آپ کے ساتھ جو عورتیں چل رہی ہیں سر پہ رومالی باندھتی ہیں, تو وہ رومالی احرام نہیں ہے. یاد رکھنا, رومالی احرام نہیں ہے, وہ خالی بالوں کی حفاظت کے لیے ہے. پابندی کا نام احرام ہے. بولو تو سب لوگ بولو. پابندی کا نام احرام ہے. پہلی, مرد کا سر کھلا رہے گا. جب تک عمرہ پورا نہیں ہوتا سر کھلا رہے گا. نماز پڑھے, سوئے, جاگے, اٹھے, بیٹھے, ہر حال میں سر کھلا رہے گا. رکھیں گے سر کھلا. کب تک؟ جب تک کہ عمرہ پورا نہ ہو جائے. دوسرا, عورت مرد کا چہرہ کھلا رہے گا. چہرہ یہاں سے شروع ہے, یہ حصہ چہرے میں شمار ہے. لوگ عورتیں نا یہاں سے باندھتے ہیں اپنا دوپٹہ, رومالی, جو بھی. آپ سفر میں اپنی اپنی عورتوں کو ہی دیکھنا. خالی کس کو دیکھنا؟ اپنی اپنی عورتوں کو ہی, کہ کس کا کہاں ہے. سب کی عورتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. سمجھے بات؟ وہ خالہ, وہ چاچی, وہ آپا, تیری بیوی کا دھیان رکھ, بس سب کو مت دیکھ. اپنے اپنی عورتوں کو ہی دیکھنا ہے کہ اس کا یہ چہرہ کھلا. یہاں سے باندھیں گے یہاں تک, یہاں نہیں آ جانا چاہیے. یہ چہرہ ہے, یاد رہے گا. چہرہ کھلا رہے گا. دوسرا, پہلا مرد کا سر کھلا, دوسرا عورت مرد کا چہرہ کھلا. تیسرا, مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. ایک لنگی نیچے, ایک چادر اوپر. چوتھا, پیر کی ہڈی کھلی رہے گی, 2 پٹی کی سلیپر پہنے گے. ہمارے یہاں موبائل میں پورا ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں لوگ. آپ کے یہاں بھی دیتے ہیں بہت سارے. میں آپ کو فون پہ بھیج دوں گا, وہ حاجی کا بھیج سکتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے وہ, کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں, کیسے باندھنا. انگلش ٹوائلٹ کا استعمال
ہمارے گھر کی عورتوں کو سکھا دیں میں، کیونکہ ایئرپورٹ پر بھی وہی ہے، مکے مدینے کی ہوٹلوں میں بھی وہی ہے، تو اس کا استعمال کیسے ہوگا وہ سکھانا ضروری ہے عورتوں کو، ورنہ وہ اوپر چڑھ کے بیٹھے، پاؤں ٹوٹے، کمر ٹوٹ جائے، دوسرے مسائل کھڑے ہو جاوے. وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سفر کی تیاری میں ہے کہ انگلش ٹوائلٹ کا استعمال کیسے وہ سکھا دیں. چوتھا مرد کے پیر کی ہڈی کھلنے کی. پانچواں خوشبو کھانا منع، خوشبو پینا منع، خوشبو لگانا منع. خوشبو کھانا پینا لگانا، اس کے مسائل سن لو. کچی خوشبو نہیں کھانے کی، جیسے وہ گٹکے، پان پراگ، مسالے، آپ کے وہاں کھانے کا مزاج کم ہے، کھاتے ہیں، سپاری آتی ہے، ایسے گٹکے آتے ہیں، خوشبو والی چیز آتی ہے، تمباکو آتا ہے. سادہ تمباکو کوئی کھاتا ہو تو کھا سکتے ہیں. اس سال پوچھا وہ ٹاگور ہال میں ایک نے ایسے کر کے کہ بیڑی سگریٹ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے احرام کی حالت میں، تو میں نے جواب دیا کہ بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں احرام میں، لیکن بیڑی سگریٹ میں جہنم کی 3 چیزیں ہیں. کہاں کی؟ آگ، دھواں اور بدبو، یہ تینوں جہنم میں ہے، آگ بھی، دھواں بھی. اور تو میں نے ان کو سنایا ٹاور ہال میں حاجیوں کو کہ میں حج کا بیان کر رہا تھا کہیں، تو وہ حج کے بیان میں ایک آدمی چالو میں ہی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے جیب سے بیڑی نکال کے کہنے لگا 35 سال سے پیتا تھا، آج سے بیڑی کو 3 طلاق. کس کو؟ بیڑی کو. سوچ سمجھ کے بولنا ورنہ دوسرے مسائل ہوئیں گے. بیڑی توڑ دی اس نے، پھر کبھی نہیں پی، انتقال تک بھی نہیں پی، انتقال ہو گیا اس کا. تو خوشبو کھانا منع. پکی بھی خوشبو کھا سکتے ہیں، پلاؤ، کلیا، قورمہ، بریانی، اس میں پک گئی تو کھا سکتے ہیں. کچی خوشبو نہیں کھانے کی. وہ جو آتے ہیں ایسے کوئی تمباکو، گٹکے، سپاری، ماؤتھ فریشنر گولی آتی ہے، ایسی ہالس ہے، اسٹریپسلس ہے، ایسی گولیاں آتی ہے، پولو کی گولی آتی ہے، وہ سب خوشبو والی ہوتی ہے، ایسی گولیاں نہیں کھا سکتے. اس کے علاوہ خوشبو پینے میں سافٹ ڈرنک پی سکتے ہیں، کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تیرے عمرے کا نیکی تیرے خرچ کے بقدر، جتنا خرچ کرو تو نیکی بڑھ جاوے. تو آپ لوگ خرچ کرو گے؟ کون سا خرچ؟ لوگوں کو کھلانے میں، لوگوں کو پلانے میں، غریبوں کو صدقہ کرنے میں، حج کے کاموں میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں سستا بہت ہے، ہاں بہت سستا ہے. وہاں چائے 2 روپے کی ملتی ہے، یہاں کتنے کی ملتی ہے؟ حاجی صاحب 10 کی ملتی ہے، وہاں کتنے کی ملتی ہے؟ ملٹی پلائی نہیں کرنے کا. 2 کی چائے کیا کرو گے؟ ایک چائے میں 5 آدمی. ارے بولو حاجی صاحب کیا کرو گے؟ 5 کو 5 چائے ایک آدمی کی چائے. کیوں؟ کتنے کی ملتی ہے؟ 2 روپے کی. اپنے وہاں کتنے کی ملتی؟ 10 روپے کی. وہاں سستا ہے، سب سستا ہے. یہاں بال کٹانے جاؤ تو 60 70 80 روپے لیتے، وہاں 15 20 روپے 10 روپے لیتے. ابھی یہ رمضان میں تو 5 روپے والا ڈھونڈ کے لایا تھا، میرے کو بولتا وہ کونے میں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، تو جا 5 میں جا. 5 والا ڈھونڈ کے لایا تو 5 روپے میں بال کاٹ رہے ہیں. یہاں 50 60 70 روپے لیتے، وہاں سب چیز سستی ہے. ارے خرچہ کرو گے؟ کس میں خرچہ کرنا؟ لوگوں کو کھلانے پلانے میں، حج کے کاموں میں، غریبوں کو صدقہ دینے میں خوب خرچہ کرنا. سمجھ میں نا بات؟ جا رہے تھے یہ بھائی عمرہ کے نام، میں کیا بول رہا ہوں، میری طرف سے 30 روپے میں صدقہ کر دینا. دیتے نہیں. اس سال کی بات کر رہا ہوں. حاجی جیس صاحب مجھے کیا وہاں جا کے کر دیتے، آپ بولے تو کر دیے پھر جا کے. تو میرے بھائیوں، خوشبو کھانا پینا لگانا، لگانے میں وکس، بام، آیوڈیکس، امرتانجن، گولڈ میڈل، ابوفاس، یہ سب لگانے کی چیزیں ہیں، یہ نہیں لگانے. خوشبو والا پاؤڈر دانت مانجھنے کا یا پیسٹ، اس کا استعمال نہیں کریں. ایسی خوشبو والی دوائیں آتی، کوریکس آتی ہے، سردی کھانسی کی کچھ گولیاں آتی ہے، یہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. بھئی یاد رہے گا. 6ٹھی پابندی، بدن سے بال، میل، جو، ناخن دور نہیں کریں گے. 7ویں پابندی، میاں بیوی آپس میں
بے حجابی کی باتیں اشارہ عمل نہیں کریں گے اور 8واں گھاس پتی نہیں توڑیں گے. لبیک پڑھتے پڑھتے جدہ ایئرپورٹ آ گیا. جدہ ایئرپورٹ پہ ہمارا چھوٹا سامان, اس کے بعد کسٹم امیگریشن ہوا, باہر بسیں تیار ہیں. بس میں بیٹھے اکثر حاجی روتے ہیں, کہاں میں گنہگار, کہاں اللہ کا یہ پاکیزہ شہر, میں تو یہاں کے لائق بھی نہیں تھا, اللہ مجھے لایا ہے, میری حیثیت نہیں تھی, میرے خاندانوں میں لوگ اتنے مسلمان انتقال کر گئے, میں پہلا ہوں میرے خاندان کا کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں. تو آدمی روتا ہے. اور زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہماری بس چلے, مکہ شہر کی حد آئی, وہاں پر دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا. اس کو اردو میں کہتے ہیں اللہ یہاں کی برکتیں دے, میرے پھلوں کا بندوبست کر دے, رہنے کا ٹھکانہ کر دے, یہاں کے لوگوں کی محبت مجھے دے دے, میری محبت یہاں والوں میں. مانگو گے دعا. عزیزیہ پہنچ گیا, چلے تھے اپنے گھر سے, پہنچ گئے عزیزیہ. عزیزیہ بڑی بہت بڑی نئی آبادی ہے, بڑی بڑی لفٹ ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں, 12 15 مالے کی بلڈنگیں ہیں, بہت اچھا ماحول ہے. جیسی آپ بلڈنگ پہنچو گے, اپنے کمرے میں پہنچیں گے تو اے سی چالو ہوگا, تھوڑا شروع میں گرم لگتا ہے کیونکہ کمرہ, وہ عزیزیہ کی کچھ بلڈنگیں حج کے دنوں میں ہی کھلتی ہے, پورے سال نہیں کھلتی. بعض بلڈنگیں حج کے دنوں میں ہی کھولتے. اب آپ نے کمرے کا اے سی چالو کیا, کمرہ بالکل گرم تھا, گرم ہونے میں ٹھنڈا ہونے میں دیر لگے. حاجی کیا کرتا ہے 15-20 منٹ کے اندر ہی پریشان ہو جاتا ہے اور فوٹو اتارتا ہے, حج کمیٹی والوں کو بھیجتا ہے, تم کیا ہمارا دھیان رکھتے ہیں, بول کے دی ہم کو سب فیسلٹی ملیں گی, کیا ادھر دیکھو ٹھنڈک نہیں ہو رہی, اے سی کام نہیں کر رہا ہے. کمپلین, کیونکہ وہ کمپلین کے نمبر دیے ہمارے کو, فوراً کمپلین کرتا ہے آج. اب وہ نیچے مین کاک کھولنے کا بھول گیا تھا, اب نل چالو کیا, پانی نہیں آ رہا, تو اس کا بھی فوٹو لیے, دیکھو پانی بھی نہیں آ رہا, ابھی کیا کرنا, کیسے کرنا. لفٹ میں کوئی آدمی لفٹ کو کچھ ایسا کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی, سب فوٹو اتار کے کمپلین کر رہے. ارے بھائیو یہ ترتیب صحیح نہیں ہے, سمجھے نا بات. ہمارے یہاں لوگ بہت کرتے ہیں ایسا, آپ کا پتہ نہیں, گجرات کے لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں, ان کو ہر سال سمجھاتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں ہیں. حدیث میں الفاظ کیا لکھے ہیں؟ السفر قطعۃ من النار, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. السفر قطعۃ من النار, سفر آگ کا ٹکڑا ہے. ساری فیسلٹی کہاں سے آنے والی ہے؟ بولو نا, وہ جو سہولت دے گا وہ آئے گی, وہ نہیں دے گا تو نہیں آئے گی. حج کمیٹی کچھ نہیں کر سکتی, ٹور والا کچھ نہیں کر سکتا. لوگ ہمیں سہولت دینا چاہیں تو نہ دے, وہ چاہے تو ملے, کہ بھئی ہاں یا نہ. سہولت کہاں سے آئے گی؟ تو حج کمیٹی کو برا نہیں بولنے کا, ٹور والے کے سے لڑنے کا نہیں. سمجھے, لوگ لڑنے ٹور والوں سے, وہ لفٹ کی یوں ہو گیا, اور اے سی کا یوں ہو گیا, اور پانی کا یوں ہو گیا, بسوں کا یوں ہو گیا. اب وہ پتہ نہیں کیا کیا شکایتیں کرتے. اب جب تھوڑی دیر کے بعد آیا, کمرہ ٹھنڈا ہو گیا, پانی چالو ہو گیا, یہاں سب میسج کر کے یہاں لگا دی آگ, اور وہ ٹھنڈے میں سو گیا. اچھی بات نہیں ہے. کمرے پر پہنچے عزیزیہ, آپ سے ہماری درخواست ہے 7-8 گھنٹے آرام کرنا, آرام ضرور کرنا, تھک جاؤ گے. یہ یہاں سے نکل کر وہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے, تو آرام کرنا. آرام کرنے میں بلڈنگ میں نیچے عبادت خانہ بنایا, ہر بلڈنگ میں بنایا, نمازیں وہاں جماعت سے پڑھنا. ہر کچھ بلڈنگ کے پاس ایک مسجد ہے, مسجد میں نماز پڑھنا. بھئی یاد رہے گا نا, ہم نے کون سی نیت کی ہے؟ عمرے کی. لبیک چالو ہے, ہوٹل پہنچے, آرام ہو گیا, اب حرم جانا ہے. حرم جانے کے لیے تیاری, چپل رکھنے کی تھیلی, فوٹو آئی ڈی, ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ, 7 دانے کی تسبیح, 1-2 ٹائم کی دوا, اور ہوٹل سے نکل کر ہوٹل کا فوٹو لے لو, اس کا لوکیشن فون میں ڈاؤن لوڈ کر لو. یہ آسان ہے کہ واپسی میں کبھی رستہ بھول گئے تو نیویگیٹ ہو جائے گا پورا, کہ بھئی یوں یوں چلنا ہے آپ کو.
सोना मत, जाग के बाद सुना, बोल रहा हूं आपको, सुन रहा है कोई और।